السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو پرجوش فیملی۔ دنیا تاریخ جہاں بہت سے ہیروز سے بری پڑی ہے تو وہیں خونخوار ویلنز بھی تاریخ کے سیاہ اوراق میں درج ہیں۔ حق و باطل کی جنگ شروع دن سے ہی چلتی آ رہی ہے۔ جہاں تاریخ نے بہت سے بہادر ہیروز دیکھے وہیں خطرناک اور ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کر دینے والے ویلنز بھی گزرے۔ تاریخ اگر بہادروں کو فراموش نہیں کر سکتی تو ظالم بھی ہمیشہ کے لیے تاریخ کے سیاہ الفاظ میں قید ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ خطرناک کردار تاریخ کے شوقین مداحوں کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ کسی بھی ہیرو کی کہانی پڑھنے کے لیے اس دور کے خطرناک ویلنز کی جانچ پڑتال کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ویلنز کے مضبوط کردار بھی لوگوں کو متاثر کر دیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ خصوصاً عثمانیہ ریاست کے آغاز کا دور ایسے وحشیانہ کرداروں سے بھرا پڑا ہے۔ ان دنوں ایک قاتلانی گروہ کے سردار سمجھے جانے والے راگر ڈی فلور میں بھی سب کی دلچسپی کی وجہ یہی ہے کہ وہ عثمانی ریاست کے قیام کے دنوں دشمنوں کی صف میں متحرک نظر آیا اور ترکوں کے لیے بربادی کا باعث بنا تھا۔ بہت سے مداحوں نے اس کردار کی زبردست تاریخ جاننے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ تاریخ کو کھنگالنے اور زبردست چھپے ہوئے حقائق کی کھوج لگانے کے بعد ہم اس کردار کی تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تصویر کے دونوں رخ واضح کیے جائیں تاکہ کہانی کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ عموماً کوئی بھی تاریخی کردار کسی الگ پہچان کے ساتھ جانا جاتا ہے، جبکہ اس کردار کے چھپے حقائق بہت ہی حیران کن ہوتے ہیں۔ جب بھی مداحوں نے راگر ڈی فلور پر ویڈیو کی بات کی تو اسے قاتلانی گروہ کا سربراہ ہی کہا، مگر حقیقت میں وہ کیسے ایک ٹیمپلر سے کرائے کا فوجی بن گیا، کہانی کا یہ دور بہت اہم ہے۔ بحری جہاز پر کام کرنے والا ایک بچہ بازنطینی ریاست کا داماد بن گیا، اور وہ کوئی اور نہیں راگر ڈی فلور ہی تھا۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی بازنطینی ریاست راگر کے خاتمے کی وجہ بنی، اور راگر ڈی فلور بازنطینیوں کی بربادی کا ذریعہ بن گیا۔ ایسے کچھ زبردست حقائق مداحوں کی دلچسپی کو بڑھاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اس بارے تفصیلی گفتگو کریں گے اور راگر ڈی فلور کی اس تاریخی کہانی پر سے پردہ اٹھائیں گے جس کے بارے آپ زیادہ نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ دلچسپ حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ راگر ڈی فلور سسلی کی بادشاہت میں برنڈسی میں پیدا ہوا تھا۔ یہ 1267 کا دور بتایا جاتا ہے۔ راگر ایک اٹالین رئیس خاتون کا دوسرا بیٹا تھا، جبکہ اس کا باپ ایک جرمن تھا جو کہ شہنشاہ فریڈرک دوم کی خدمت میں رہا تھا۔ اور پھر ہوا کچھ یوں کہ راگر کا باپ 1268 میں ہی ایک جنگ لڑتے ہوئے مارا گیا جب راگر محض 1 سال کا تھا۔ راگر کا بچپن زیادہ خوشگوار نہ گزرا۔ 8 سال کی چھوٹی عمر میں ہی اسے سمندر پر کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا، جہاں اس نے ٹیمپلرز کے جہازوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ نائٹ ٹیمپلرز کی صحبت کا اس پر بھی بہت اثر ہوا تھا۔ اپنی ہوشیاری اور مضبوط صلاحیتوں کی وجہ سے وہ جلد ایک الفالکو نامی گیلی کا کپتان بھی بن گیا۔ راگر اب ایک چالاک، ہوشیار اور زبردست جنگجو بن چکا تھا جس نے نائٹ بننے کا فیصلہ کیا۔ بہت جلد ہی وہ ایک بدنام زمانہ نائٹ ٹیمپلر بھی بن گیا۔ اس حیثیت سے اس نے ایک کے بعد ایک کامیاب مشن کیے، مگر یہ سب زیادہ عرصہ برقرار نہ رہ سکا کیونکہ راگر ڈی فلور کو نائٹ ٹیمپلر سے نکال دیا گیا تھا۔ یہاں اس کی 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلے یہ کہ سپرس میں ایک واقعے کے بعد اس پر چوری کا الزام لگا تھا، جس کے بعد پوپ نے اسے برطرف کر دیا۔ کہیں اس واقعے کو سازش اور ذاتی جھگڑا قرار دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دراصل 1291 میں جب فلسطین کا علاقہ ایکر سارسنس کے قبضے میں گرا تو اس نے وہاں کے رئیس لوگوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ سب پوپ کو ناگزیر گزرا تھا، جس کے بعد اس سب کی مذمت کرتے ہوئے راگر ڈی فلور کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ مگر ایک جنگ سے دوسری جنگ میں کودنے والا راگر یہاں نہیں رکا، وہ جینوا بھاگ گیا، جہاں اس نے ٹیکنوڈوریا سے کافی رقم ادھار لی، جس سے ایک نیا جہاز خریدا اور ایک بحری قزاق کے طور پر نئے سفر کا آغاز کر دیا۔ راگر نے بہت سے بے روزگار نائٹس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ 5000
10,000 افراد کی ایک کرائے کی کمپنی بن چکی تھی جس میں زیادہ تر قاتلان نائٹس تھے۔ اب کوئی بھی رقم کے عوض اس کمپنی کی خدمات حاصل کر کے انہیں کسی بھی جنگ میں اتار سکتا تھا۔ اس وقت آرگن کے بادشاہ اور فرانسیسی بادشاہوں کے درمیان سسلی پر قبضے کے لیے جدوجہد جاری تھی، مگر اس دوران راگر ڈی فلور اس وقت کا سب سے تجربہ کار فوجی کمانڈر بھی بن چکا تھا۔ اس لیے سسلی کے بادشاہ فریڈرک دوم نے اسے اپنی خدمت میں بلایا اور نائب ایڈمرل کا عہدہ دے دیا۔ لیکن 1302 میں جنگ کا خاتمہ ہو گیا اور امن معاہدہ طے پایا، جس کے بعد فریڈرک کو ان کرائے کے فوجیوں کی ضرورت نہ رہی۔ ایک جانب فریڈرک راگر اور اس کے ساتھیوں کو جزیرے سے نکالنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، تو دوسری ہی جانب ایک بڑا مشن اب راگر ڈی فلور کا منتظر تھا۔ بازنطینی سلطنت کے شہنشاہ اندرونیکوس کو عثمانی ترکوں کے محاصرے کا سامنا تھا۔ عثمان غازی کا قبیلہ بازنطین کو شکست دیتے ہوئے اب ریاست کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ شہنشاہ اندرونیکوس کی آخری امید کمانڈر موزالون کو بھی عثمانیوں کے ہاتھوں 1302 میں بری شکست ہوئی، جس کے بعد بازنطین کے حالات مزید مشکل ہو گئے۔ اس دوران شہنشاہ نے راگر ڈی فلور کی قاتلان کمپنی کے بارے بھی سن رکھا تھا، لیکن وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ یہ قدم کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں صلیبی جو مدد کے ارادے سے قسطنطنیہ آئے تھے انہوں نے وہاں قبضہ کر لیا تھا۔ بالآخر شہنشاہ نے یہ خطرہ مول لیا اور راگر کو اپنی کمان میں موجود فوج کے ساتھ بازنطین کی خدمت میں آنے کی پیشکش کر دی۔ ستمبر 1302 میں راگر ڈی فلور اپنے بحری بیڑے اور فوج کے ساتھ، جسے اب قاتلان کمپنی کہا جانے لگا تھا، 6,500 مضبوط فوجیوں کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ بازنطینی شاہی خاندان نے اسے پناہ دی، یہاں تک کہ اس کی شادی شہنشاہ اندرونیکوس کی بانجی ماریا سے کروا دی گئی۔ اسے فوج اور بیڑے کا کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا۔ اب راگر بھی بغیر وقت ضائع کیے اناطولیہ میں داخل ہوا اور ہر طرف تباہی مچا دی۔ سب سے پہلے اس نے ان ترکوں کو نشانہ بنایا جو عثمان غازی کی حمایت کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ راگر اور اس کے آدمیوں نے مبینہ طور پر ترکوں کو آرمینیا سے ایران تک مارا پیٹا اور خوب تباہی مچائی۔ ترکوں کے خلاف کامیاب مقابلوں کے بعد موسم سرما میں انہوں نے کچھ وقفہ لیا، مگر مئی 1304 میں انہوں نے دوبارہ میدان سنبھالا اور بازنطینی فوج کے ساتھ مل کر ترکوں کو شکست دی۔ یعنی راگر ڈی فلور کے اقدامات نے ترکوں کی چڑھائی کو کم کر دیا تھا۔ واپسی پر جاتے ہوئے اس کا ٹکراؤ ترک علاقے گیرمیا اولار سے ہوا، جہاں اس نے خوب قیامت ڈھائی۔ اپنی ناقابل شکست فوج اور زبردست طاقت کی بدولت راگر ڈی فلور مشرق میں ایک ریاست کے قیام کا ارادہ رکھنے لگا، لیکن اس کا یہ عزم ناکام رہا۔ اب راگر اور اس کی فوج نے یونانی دیہاتوں اور قلعوں پر بھی حملے شروع کر دیے۔ شہنشاہ بہت جلد ہی راگر کے ارادے بانک گیا، جس کے بعد 1304 کے آخر تک شہنشاہ نے اسے واپس بلا لیا اور اس کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ یہ سب محض ایک بہانہ تھا، دراصل تمام سازش تیار ہو چکی تھی، کھانے میں زہر ملا دیا گیا تھا اور پھر اپریل 1305 میں راگر ڈی فلور کو اسی دعوت میں شہنشاہ کے بیٹے مائیکل نے یوں ہی قتل کر دیا۔ مگر یہ قصہ یہیں تمام نہیں ہوا۔ شہنشاہ اندرونیکوس، جس نے اپنے دشمن عثمان غازی کی تباہی کے لیے راگر ڈی فلور سے ہاتھ ملایا تھا، اب یہ خود اس کے لیے مصیبت بن چکا تھا۔ شہنشاہ کے ساتھ راگر کا اتحاد اس کا اختتام ثابت ہوا تھا، تو اسی معاہدے کی بدولت شہنشاہ بھی مشکل میں پڑ گیا، کیونکہ راگر ڈی فلور کے مرنے کے بعد اس کے ساتھی قاتلانیوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے مقدونیہ سے لے کر تھیریس تک لوٹ مار کی، یہاں تک کہ تھریس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جو کہ بازنطینی دارالحکومت کا اندرونی علاقہ تھا۔ قاتلانیوں کا بازنطین پر یہ حملہ آج بھی تاریخ میں قاتلان انتقام کے طور پر درج ہے۔ آپ کو راگر ڈی فلور کی یہ تاریخی کہانی کیسی لگی اور آپ کس کردار کے بارے میں ہم سے جاننا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔